اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے یہ کہ ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارک ہو، ربیع الاول شریف کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک۔ ایسا مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہ صرف دنیا میں ہوا، آخرت میں بھی اسی مہینے میں ظہور ہوا۔ بہت مبارک مہینہ ہے یہ ساری خلق کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو سارے جہانوں کے عالم، سارے عالموں کے جہانوں کے وہ رحمت ہے ان کے لیے، تو اس لیے ان کا ظہور جو ہے سارے جہانوں میں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اسی مہینے میں ہوا، تو بہت مبارک مہینہ ہے۔ اور اگلا جمعہ بھی ماشاءاللہ وہ عین 12 ربیع الاول ہو گئی، اگلا جمعہ وہ تو بہت ہی زیادہ مبارک ہوگا، اور پھر اس کی رات ہوگی جمعرات کو، تو سبحان اللہ۔ ہم لوگ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ ہر وقت جہاد میں ہوتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ ہر وقت جہاد میں ہوتا ہے، یا وہ ادھر لڑ رہا ہوتا ہے میدان جنگ میں، اور جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ جہاد اکبر ہوتا ہے، بڑا جہاد ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، نفس کچھ اور چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے، تو اب جہاد یہ ہے کہ ہم نے نفس کی ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننی، تو یہ جہاد اکبر ہوتا ہے۔ اور یہ ساری عمر کا جہاد، یہ ساری عمر کا جہاد۔ تو اب جہاد کا مطلب ہے نا جنگ ہے، ساری عمر کی جنگ، ہر مسلمان مومن کی، اور جہاد فرض ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کر۔ اور جہاد کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس جہاد اکبر میں ہمیں ہر وقت، ہر لمحے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کون ہے۔ اور جہاد میں پھر دوستوں کا بھی ہوتا ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو جہاد میں، تو دوست اور دشمن دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اپنے قوتوں کا، اسٹرینگتھ کا، اور اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے ان چیزوں پہ نظر ہوتی ہے کہ ہماری کیا کمزوری ہے اور کہاں سے دشمن ہمیں وار کر سکتا ہے، اور کیا ہماری اسٹرینگتھ ہے، ہماری طاقت کیا ہے کہ جہاں سے ہم دشمن پہ غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو اپنی طاقت اور اپنی کمزوریوں کا علم ہونا چاہیے، ان پہ نظر ہونی چاہیے، اور دشمن کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے لیے خرابی کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے لوٹتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اب ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھیں کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے تو ہم جا کے مزے میں رہیں گے، فرمایا اس سے بڑے جہاد میں جا۔ اس لیے یہ بات ہمیں خود بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے شروع سے ہی،
اور ہمارے بڑوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، اور جو ہمارے طرح ہیں ہمارے لیول کے ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے تو صحابہ کرام ایک دم کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی چیز فرماتا۔ اور جب پوچھتے تھے، جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا صحابہ کرام سے، تو وہ کیا کہتے تھے آگے سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ اور جب کوئی ان کو حکم آتا تھا کہ یہ کرو، تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے اسی وقت عمل میں لیا۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس طرح سیٹ کی کہ قبلہ کے ڈائریکشن، پہلے ادھر تھا نا ہمارا قبلہ بیت المقدس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین مدینہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو ادھر اوپر سے حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ قبلہ چینج کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خبر ملی، حکم آیا، انہوں نے قبلہ چینج کر لیا نماز کے دوران۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا درس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، کیا کہ نماز کی حالت میں بھی کوئی تمہیں حکم آتا ہے تو اس کو فالو کرو اسی وقت۔ نیت انہوں نے کی ہوگی، ظاہر ہے منہ میرا ہے نا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو نیت انہوں نے کی تھی وہاں کی بیت المقدس کی، اور وہ نماز پڑھ رہے تو حکم آتا ہے قبلہ چینج کر لیں، اور قبلہ چینج کرنے کی بڑی خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، خانہ کعبہ سے پیار تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہی بات سنی، مگر نماز کے دوران اس کا حکم آیا اور اسی وقت عمل ہوا، اسی وقت ڈائریکشن چل۔ تو یہ اور صحابہ کرام اس کو فالو کرتے تھے، جیسے ہی وحی کا سنا اسی وقت اس کو عمل میں۔ کتنی خامیاں تھی، کتنی بری عادات تھی اس زمانے میں لوگوں کی، ساری ایک ایک کر کے، ایک ایک شراب، جوا، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات تھی اس وقت وہاں کے لوگوں میں۔ پھر جو مسلمان ہوتا گیا وہ سارے اسی وقت چھوڑتا۔ تو یعنی یہ ہے درس اللہ تعالیٰ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ یہ اس طرح ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو اڈاپٹ کر کے دکھایا۔ اور پھر یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کرام ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس سے بھی آپ کچھ حاصل کرنا چاہیں گے آپ کو مل جائے گا جتنا ہے ان کے پاس۔ اور خلفائے راشدین تو مطلب چاند کی طرح ہیں، چاند ہیں سارے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سورج سمجھیں، سراج منیرہ ہے بھی، تو وہ خلفائے راشدین چاند، باقی سارے صحابہ کرام ستارے، یہ سارے روشنی ہیں، یہ ہدایت کے مرکز، ہدایت کے ذریعے سارے ہدایت کے ذریعے، کہیں سے بھی ہدایت مل جائے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے سبحان اللہ کہ آپ جتنی توجہ سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، جتنی شوق سے پڑھیں گے، جتنی محبت سے پڑھیں گے، اسی طرح یہ رسپونڈ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھو،
ترتیل کے مختلف ترجمے کیے ہوئے ہیں کہ عام ترجمہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھو، اور ہمارے بڑے حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ حافظ بھی تھے، پروفیسر بھی تھے عربی کے، وہ فرماتے تھے کہ ترتیل کا اگر کوئی قریب ترین ترجمہ بنتا ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیات کو شوق کے ساتھ گنگنا کے پڑھے، محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھے قرآن مجید کی آیت کو. جب پڑھیں گے تو وہ اپنے معنی خود ریویل کرے گا آپ پہ، حقائق آپ کے اندر جائیں گے. کیوں کہ یاد رکھیں کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے یہ حق کے ساتھ اتارا ہے قرآن شریف، حق کے ساتھ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے، یعنی یہ نیرا حق ہے اور یہ حقائق کا مجموعہ ہے. ساری آیات قرآن شریف کی علم شریف سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس، یہ مجموعہ ہے حق کا، اور یہ حق اس بندے کے اندر چلے جاتے ہیں جو حق کا طالب ہو. جو حق کا طالب ہے اس کے اندر یہ قرآن مجید اپنے اس کے حق میں، اس کے دل میں چلا جاتا. تو اس لیے قرآن شریف کو جب آپ اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ اس کے حقائق میرے اندر آئیں تو حقائق آنے شروع ہو جاتے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھا جائے، ذوق سے پڑھا جائے، مزے لے کے پڑھا جائے، جن آیات میں آپ کو دل کرے کہ اچھی لگتی ہیں آیات. ہر بندے کو مختلف آیات سے لگاؤ ہو جاتا ہے، پھر وہ چلتے پھرتے وہ آیات پڑھتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہیں آیات، مزہ آتا ہے پڑھنے. اور یہ جو ہے نا الف لام میم، دیکھیں حرف ہے، یہ حروف ہیں، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. اب ایک قرآن شریف کی صورت وہ شروع ہی نون سے ہوتی ہے، نون، کوئی الف، کوئی ہا میم، کوئی الف لام میم را، مختلف حروف سے قرآن شریف کی آیات پوری ہیں، پوری آیات بنتی ہے. تو یعنی ان ہر حرف کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مطلب ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر حرف جو قرآن شریف کا ہے، ہر حرف جو قرآن شریف کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے نکلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حروف ہیں سارے، یہ اللہ تعالیٰ کے حروف ہیں سارے کے سارے. اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے قرآن مجید میں؟ سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. مگر جو ایک عام تعارف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم کیا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت. اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، فیکون، سو ہو جاتی ہے. اب کن میں دو حرف ہیں، ایک کاف اور ایک نون، دو حرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، تو ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے. اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے؟ کن فیکون. اب آپ تصور تو ذرا کریں، آپ تصور تو کریں کہ آپ کو پتہ لگ جائے جب، اور ہمیں تو بچپن سے پتہ ہے سب کو کہ ہمیں ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کی یہ پاور ہے کہ وہ کہے کن تو وہ فیکون، وہ کہے ہو جا تو ہو جاتا ہے.
تو پھر کیا ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یار ایسی ہستی سے بندہ سلام دعا رکھے تاکہ ہمیں بھی کوئی تھوڑا بہت مل جائے. ہم بھی اگر کن کہیں تو فیکون ہو جائے. کن فیکون کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بغیر سبب کے. ابھی ادھر بڑے سے بڑا بادشاہ سلامت اگر کہے کہ فلاں بلڈنگ بناؤ تو اس میں ٹائم تو لگے گا نا, اس میں مٹیریل بھی لگے گا, اس میں ٹائم لگے گا, مشینیں آئیں گی, چاہے کم سے کم ٹائم لگ جائے سائنسی ترقی کی وجہ سے, تو ٹائم تو لگے گا. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں جب کن کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا. جس طرح ہمارا کوئی ٹیچر ہو, کسی بھی سبجیکٹ کا ٹیچر ہو, اور ہم بڑے امپریس نہیں ہوتے کہ یار فلانا ٹیچر ہے, اس کی بڑی نالج ہے. جب ہم اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں بھی کچھ 2-4 چیزیں پتہ لگنا شروع ہو جاتی. اور اگر ہم پہ قابلیت ہے اور ہم شوق ہے اور ہم وہ تعلق قائم رکھتے ہیں ٹیچر کے ساتھ, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس طرح وہ ٹیچر بچہ تھا پھر ٹیچر بن گیا, تو ہم بھی اگر سچے طالب ہیں اس سبجیکٹ کے تو ہم بھی ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اس کے. تو یہ ہے مطلب جتنے بھی ہم اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, وہ کہ انہوں نے اللہ سے لا لگائے, انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ایک ہستی ہے یہ جو مالک سارے کی, جو ہمیں نظر آتا ہے جو نہیں نظر آتا, وہ اس کی خالق ہے. اس نے روح پھونکی ہوئی ہے ہمارے اندر. وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا, مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ مومن اپنا دل پاک صاف کر لے. تو میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں سب کے. کیوں شہرک سے زیادہ قریب ہوں کا بتایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ دل میں ہمارے اترنا چاہتا ہے, مگر وہ پاک ہے. وہ جب اترتا ہے جب دل ہمارا پاک ہو, جب ہمارا دل پاک ہو. اور دل پاک سے کیا مراد ہے؟ یہ دل پاک سے کیا مراد ہے کہ ناقص خیالات, ناپاک خیالات, ناجائز خیالات سے دل پاک ہو جائے. کوئی ہماری خواہش ناقص نہ رہے. whatever we have been ordained to do وہی ہم کریں. جس سے منع کیا ہے ختم, خلاص. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ, کیونکہ وٹ ایور وی ہیو ٹولڈ یو, یہ سارا کا سارا یہ وہ ہے ایس او پی, یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. یہ اسٹینڈرڈ ہے, ایس او پی ہے سارا جو آپ کو بتا دیا گیا ہے قرآن شریف میں, حدیث شریف میں. اس کو فالو کرو گے تو پھر تم میں زبردست قسم کی چینج آ جائے گی. کیا چینج آئے گی؟ وہ کہ میں تمہارے دل میں اتر جاؤں گا. حدیث شریف ہے کہ جب کوئی مومن, ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بس فرض پڑھ کے نکل لو, کئی ہمت کر کے سنت بھی پڑھتے ہیں. اور حدیث شریف ہے کہ جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, میرے قریب آتا ہے, تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ مجھ سے پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اور یہ حدیث شریف کون سی حدیث قدسی ہے جو ڈائریکٹ ریویل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, جو چیز ڈائریکٹ ریویل ہو اللہ کی طرف.
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں۔ یہ کس کے لیے ہے خوشخبری؟ جو نفلی عبادت کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے۔ وٹ از نفلی عبادت؟ آپشنل، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو، اٹس اپ ٹو یو، لیکن جب کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا جو میں بتا رہا ہوں۔ اب جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ ایسی سچویشن ہو جائے کہ میرا اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ میرے سارے اعمال ہی وہ ہوں جو اللہ چاہ رہا ہے وہی میں کرتا جاؤں، وہ ہماری ڈوری سے پکڑ لے۔ ہم تانگے کی مثال، ہم گھوڑے ہوں اور ہمیں جیسے مرضی چلایا جائے، دوڑایا جائے، ٹھہرایا جائے، تو وہ مالک ہے ہمارا، وہ خالق ہے ہمارا۔ چاہے تو ہم اریل گھوڑے بن جائے اور چابکیں کھاتے رہے، چاہے بندے کے پتر بن کے جدھر ہاکا جائے وہاں چلے جائے۔ دس وے اور دیٹ وے وی آل ہیو لمیٹڈ ٹائم۔ کسی کے پاس 100 سال ہے، کسی کے پاس 60 سال ہے، کسی کے پاس 50، کسی کے 40، کسی کے 30۔ کوئی ایک فگر لے لے، وہ اس ٹائم کا بندہ ہوگا۔ کسی کی عمر ہوگی 40 سال، 40 دن، 40 گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنا فریکشن آف اے سیکنڈ، ہر چیز اللہ نے، بلینز ہے نا لوگ، تو اللہ نے سیٹ کیا ہوا اس کی جان اتنے وقت نکلے گی، اس کی اس وقت، اس کی، تو ٹائم میں فکس ہے۔ اور انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس ٹائم کو ایسے یوٹیلائز کیا کہ وہ اللہ والے بن گئے۔ یعنی میں اس کو انگلش میں اس حدیث شریف کا جو میں نے بیان کی اس کا خلاصہ انگلش میں انگلش کا سہارا لیتے ہوئے یہ اس طرح کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے بندے کو۔ اور قرآن شریف میں کیا ہے اس کے بارے میں، کون سی آیت ہے ایک دم زبان پہ آتی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم نے سارے اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے سرنڈر کر دیا۔ عبادت تو ہے ہی سرنڈر، کیا ظاہری شکل سے نہیں نظر آتا؟ ایک ان نون بندہ ایک غیر مسلم بندہ میں نماز پڑھتے دیکھے تو وہ کیا لے گا؟ وہ یہ کہہ گیا یہ جو کہہ رہے تو سرنڈر ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، پھر جھک رہا ہے، پھر سجدے میں گر جاتا۔ تو اٹس آل اباؤٹ سرنڈر۔ نماز اینڈ عبادت جتنی بھی ہے سب سرنڈر ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کرتے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کیا مطلب ہے؟ ہم نے سارے کام تیرے حوالے کر دیے، اب تو جانے اور تیرے کام جانے، you have nothing to do with it۔ جو تو نے ہمیں اختیار دیا تھا وہ ہمارے بس کی بات میں تو دے گے، اب جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے۔ یہ مطلب سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جانے کی۔ اور یہ چیزیں نفلی، آپشنل، دیکھا آپ نے کیسا زبردست ہمارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک ہے فرض، فرض نماز جو چھوڑے گا، فرائض جو چھوڑے گا اس کو کٹ پڑے گی، that's simple as that۔ جو سنت اختیار کرے گا وہ سمجھے کہ وہ جنتی ہے، اور جو نفل بھی ایڈ کر دے گا تو اللہ والا بن جائے گا۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو اس دنیا میں قرار آ گیا، چین آ گیا، اطمینان آ گیا، سکون آ گیا، سکینے میں آ گئے، مزے میں آ گئے، آزاد ہو گئے، ہر قسم کی انسرٹنٹی سے آزاد۔ اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے، وہ تو مومنوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کہ مومن جو ایمان لاتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں استقامت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہ تم مزے میں رہو، تم کسی قسم کا کوئی خوف نہ کرو، نہ اس دنیا کا، نہ کوئی خوف نہ کرو،
ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور ہم تمہارے دوست ہوں گے آخرت میں بھی. اور وہ ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں تمہارا جو دل کرے گا تم کرو گے. نزل من غفور الرحیم. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اس پر قائم ہو گئے. اور یاد رکھیں ایمان پہ تو قائم ہو ہی جب سکتے ہیں جب آپ اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. یعنی جیسے انہوں نے کہا ویسے کریں. بھائی اب یہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پریکٹیکل جو ہوتے ہیں کالجز میں پریکٹیکلز ہوتے ہیں نا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ، پھر اتنا گرم کرو، ٹھنڈا کرو، یہ وہ، پھر یہ چیز بن جائے گی. یہ ایس او پی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز رکھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، کسی سے زیادتی نہ کرو، رشوت نہ کھاؤ، جوا نہ کھیلو، شراب نہ پیو، کسی کو تنگ نہ کرو، ہیں جی، کسی سے زیادتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی ہیں. اب یہ چیزیں ہمیں ساری لیب میں لکھی ہوں کہ یہ ڈالو، اس کے بعد سلفیورک ایسڈ ڈالو، پھر پانی ڈالو، گرم کرو، ٹھنڈا کرو، اتنی دیر یہ کرو، ہم اس کو نہ فالو کریں اور بعد میں کہیں یار وہ چیز بنی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایس او پی دیا ہے ساری آیات کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں. ان کو جو فالو کرے گا، جتنا فالو کرے گا اتنا ہی وہ گویا اللہ کے قریب جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ، میں آپ کو بات بتا دوں، یہی سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر بندہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات سنیں، ہر بندہ اپنے طریقے کے مطابق اللہ کے راستہ چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ والی سورت رکوع میں. ہر بندہ اپنے طریق کے مطابق میرا راستہ چلتا ہے، مگر یہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیکلیریشن ہے. ہر بندہ چلتا ہے اپنے مطابق. وہ کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ، وہ کہتا ہے میں، وہ کہتا ہے میں، وہ کہتا ہے میں. اللہ کہتا ہے اوکے تم سب لوگ اپنے مطابق چل رہے ہو نا، مگر ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. یہ فرما کہ جب یہ پتہ لگ جائے آپ کو، جب یہ پتہ لگ جائے آپ کو، تو کیا آپ کہیں گے کہ میں زیادہ سیدھے راستے پہ ہوں اس سے؟ ہم تو پھر یہ کہیں گے نا یا اللہ پاک اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہمیں سیدھا. یہ کون، یہ آخری وقت تک کون کہتے رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ تھے موٹر وے تھے سیدھے راستے کے، ہائی وے نہیں، موٹر وے تھے. وہ شاہراہ عظیم تھے، صراط مستقیم ان سے نکلتا ہے. وہ آخری دم تک کہتے رہے اللہ پاک مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اس لیے نماز فرض کرنے کا یہ بھی حکمت ہے کہ ہم ہر وقت مانگتے رہیں ہم اپنے مطابق سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ہم کہیں یا اللہ پاک، اللہ کرے یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جو کوئی ٹیڑھا پن ہم میں ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ ہیں تو ہمیں وہ ٹیڑھا پن دور کر. اور اگر تو سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے پہ کر دے. تو وما علینا الا البلاغ المبین.